بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جابر خان ترخیل اور آپ دیکھ رہے درس امن میڈیا۔ آج ہماری نشست ہے حضرت مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب کے ساتھ، جو کہ خطیب ہیں اور محتمم ہیں جامع مسجد محمدی چک شہزاد کے، اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ترجمان ہیں اور میڈیا ڈائریکٹر ہیں، اور بہت سارے مدارس اور مساجد کا نظام سنبھال رہے ہیں، اور اسی طریقے کے ساتھ علماء کرام طلباء کرام کے لیے مختلف کورسز کرواتے ہیں۔ تو آج ہم علماء کرام اور طلباء کرام کے بارے میں ان سے کچھ سوالات ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، کچھ نوجوان فضلاء کرام کے لیے پوچھنا تھا کہ جس طرح یہاں پر ایک مرتبہ تدریب المعلمین کورس میں اور ورکشاپ میں کہا کرتے تھے کہ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے کوئی معیار ہوتا ہے، تو علماء کرام کے لیے کیا معیار ہونا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام کے لیے معیار تو بہت بلند ہے۔ ظاہر ہے کہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں، تو منبر و محراب کی مسند پر منبر و محراب کی وراثت کا عام ترین فریضہ سر انجام دینے کے لیے اس کے بہت آداب اور تقاضے ہیں، اور ان آداب اور تقاضوں کو پورا کرنا اور پوری طرح نبھانا یہ ہر آدمی کے بس کا کام نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جتنا بڑا منصب ہو اس کے لیے اتنی تیاری ہونی چاہیے، اتنا اہتمام ہونا چاہیے، اتنی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر صلاحیت نہیں بھی ہے تو جو ماہرین ہیں، جو بزرگ حضرات ہیں، جو سینئر لوگ ہیں، ان سے رہنمائی لینی چاہیے، اور اپنی جو استعداد ہے یا اپنی کمی کوتاہیاں ہیں ان کمی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے اور اپنی استعداد کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز ہے آدمی کا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق، رجوع اللہ یا تقوی جس کو کہیں، جسے کہ قرآن کریم میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو تقوی یہ بنیاد ہے۔ اسی طرح اخلاص نیت یہ بنیاد ہے۔ یہ دو بنیادیں، اخلاص نیت اور عمل کے اعتبار سے تقوی، اگر یہ دو بنیادیں ہیں تو پھر مسجد اور مدرسہ کا یا منبر و محراب کا جو کام ہے وہ بحسن و خوبی سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے جو باقی تقاضے اور لوازمات ہیں ان پر بہت تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، اور ان لوازمات اور ان تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، علماء کرام کو سرکاری نوکری کے لیے جیسے کالجز یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے اپلائی کر لینی چاہیے کہ نہیں؟ جیسا کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو برا مانتے تھے، لیکن آج کل بہت سارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو سنبھالنا چاہیے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے کہ پہلا سوال ادھورا ہے، اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ اخلاص اور تقوی کے بعد جو اس کے لیے لازمی تقاضے جیسے واعظ ہے، بیان ہے، اس کی اہلیت ہونی چاہیے، قرآن اچھا پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا چاہیے، لوگوں کی نفسیات سے آگاہ ہونا چاہیے، اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی جو منبر و محراب کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو سمجھے۔ اب آپ کے سامنے آپ جس شہر کی مثال لے لیں، فرض کریں کہ اسلام آباد میں حضرت مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، کراچی میں حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو ہمارے اکابر نے ایک فرد نے پورا شہر نہیں بلکہ پوری دنیا فتح کی۔ حالانکہ وہ ایک مسجد کے امام تھے، وہ ایک ادارے کے محتمم تھے، لیکن ان کی شخصیت نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں بھی جو علماء منبر و محراب کو یا جس شعبے کو بھی سنبھالیں تو وہ اپنے اکابر کے طرز عمل کو سامنے رکھیں، اور اکابر کے جو اوصاف تھے، جو ان کی صلاحیتیں تھیں، وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بغیر اگر محنت کریں گے تو وہ محنت نتیجہ خیز نہیں ہوگی۔ دوسرا جو سوال آپ کا ہے یہ سرکاری نوکری کے حوالے سے، تو اس بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ سرکاری نوکری ہے یا کاروبار ہے یا جو بھی دوسرا شعبہ ہے، اس شعبے میں علماء کرام کو ضرور جانا چاہیے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کو پیش نظر رکھیں۔ اگر وہ سفیر بن کر، دین کے نمائندے بن کر، اور دین والوں کی اور جو ان کی جو مسند ہے، جو ان کی حیثیت ہے، اسے اگر پیش نظر رکھ کر جائیں گے تو پھر جہاں پر بھی جائیں گے وہ خیر کا ذریعہ بنیں گے۔ لیکن اگر ان کے پیش نظر یہ والی بات نہیں ہوگی کہ وہ دین کے داعی ہیں، وہ دین اور دین والوں کے نمائندہ ہیں، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ لوگ اپنا رنگ بھی کھو بیٹھتے ہیں، لوگ اپنی جو ان کی فکری اور نظریاتی وابستگیاں ہیں ان سے بھی آہستہ آہستہ دستبردار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی نقصان والی بات ہے
کہ آدمی دوسرے ماحول میں جائے تو اس کا رنگ دوسروں پر چڑھنا چاہیے، دوسروں کا رنگ اس کے اوپر نہیں چڑھنا چاہیے. اور اس کے لیے دو باتیں بہت ضروری ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے اکابر اور اپنے مشائخ اور اپنے اداروں سے وابستہ رہے. اس سے کہ جب آدمی اپنے مشائخ اور اپنے اکابر اور اداروں سے وابستہ رہے گا تو اگر کسی جگہ کوئی اونچ نیچ ہوگی تو اس کی تلافی ہوگی. اور اگر وہ وابستہ نہیں رہے گا تو جو آدمی اپنے بنیاد سے یا اپنے مرکز سے کٹ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوتا ہے اور وہ نقصان اٹھاتا ہے. اس لیے اپنے مرکز سے وابستہ رہنا ضروری ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بار بار اپنی نیت کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ کیا میں صرف پیسے کمانے کے لیے آیا، کیا میں صرف ملازمت کرنے کے لیے آیا، کیا میں یہ صرف اس لیے آیا کہ میں اس دنیا کی چکا چوند اور مادیت کی اس جو 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 ماحول ہے اس سے متاثر ہو جاؤں اور اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا نظریہ ہر چیز بیچ ڈالوں. تو اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہوتی ہے تو یہ نقصان کی بات ہے. آدمی کو اپنی نیت کو بار بار ٹٹولتے رہنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اچھا، تقریباً یہی جواب پھر جو حضرات یعنی علماء کرام تجارت کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی جواب ہوگا کہ عوام کہتے ہیں کہ علماء کرام کو تجارت کی طرف آنا چاہیے. خاص کر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں پر اور اس طریقے سے ماں باپ پر بوجھ نہیں بننا چاہیے، اپنی تجارت کرنی چاہیے. لیکن اکثر علماء پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کو جب پڑھایا جا رہا تھا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ لگے تو لہٰذا آپ مدارس کا رخ کریں. تو اس میں پھر جی دیکھیں، یہ والی بات تو جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہی ہے کہ ہر شعبے میں جانا چاہیے. اور زکوٰۃ کا پیسہ اس لیے لگا کہ ہم ہر شعبے میں دین کا کام کریں. ہاں، یہ غلط بات ہے کہ ہم دین کا کام نہ کریں. یہ غلط بات ہے کہ ہم دین کو، عقیدے کو، عمل کو، نماز کو، روزے کو، دیانت کو، امانت کو، ہر چیز کو بھول جائیں تو پھر تو یہ اس زکوٰۃ کے پیسے کے ساتھ ناانصافی ہے. لیکن اگر ہم ان بنیادوں کو سامنے رکھیں اور جو مقاصد ہیں انہیں سامنے رکھیں تو پھر تجارت بھی ایک عمل ہے. اس عمل میں بھی بہت ساری محنت کی ضرورت ہے، بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے. تو بنیادی طور پر مقصد سامنے رہنا چاہیے اور وہ مقصد دین اور دین والوں کی خدمت اور ترجمانی ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی محنت ہے. اس محنت کی نیت سے آدمی جہاں جائے گا انشاءاللہ جی اس کو فائدہ ہوگا. تو اپنا آپ بھول نہیں جانا چاہیے. اپنا عقیدہ، اپنا مشن، اپنا مقصد، اپنی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی تجارت میں جتنا کامیاب ہو تو جتنی زکوٰۃ کے پیسے اس کی زندگی میں یا اس کی تعلیم پر لگے ہیں اتنے پیسے وہ اپنے اداروں کو چندہ دے، وہ تعاون کرے، وہ اور لوگوں کے لیے. دیکھیں یہ ایک چین ہے پوری. فرض کریں کہ میری تعلیم پر جن لوگوں کا چندہ لگا یا جن لوگوں نے میرے اوپر محنت کی یا جن کی زکوٰۃ میں نے استعمال کی، تو اب میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں بھی آگے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو اس طرح تعلیم دلاؤں اور ان کے لیے میں وسیلہ بنوں. تو اگر میں ان کے لیے وسیلہ بنتا ہوں تو یہ اس زکوٰۃ کا صحیح مصرف میں استعمال ہوگا. اور اگر میں خدا نخواستہ دین کو بھول بیٹھتا ہوں اور اپنے مقصد کو فراموش کر دیتا ہوں تو یہ ناانصافی ہوگی. اچھا، کچھ سوالات طلباء کرام کے بارے میں کہ طلباء کرام کو دوران تعلیم جدید تعلیم حاصل کر لینی چاہیے کہ نہیں؟ اس حد تک جدید تعلیم دوران تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے دینی تعلیم میں حرج نہ ہو اور ترجیحات میں فرق نہ آئے. بعض لوگوں کی ترجیحات میں دنیا کی تعلیم ہو جاتی ہے تو دنیا کی تعلیم غالب نہ ہو جائے پہلی شرط، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دینی تعلیم میں حرج نہ آئے. اور ظاہر ہے کہ غالب ہوگی تو حرج آئے گا. ان دو بنیادوں کو سامنے کو پیش نظر رکھتے ہوئے عصری تعلیم کو ضرور حاصل کرنا چاہیے. اور کم از کم اتنا تو ضروری ہونا چاہیے کہ ڈگری آدمی کی چلتی رہے، خبر آئے نام چلتی رہے، تاکہ وہ دورہ حدیث میں پہنچ کر پھر سے وہ میٹرک اور ایف اے کی مشق میں اسے نہ پڑھنا پڑے، بلکہ وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ اس حد تک جاری رکھے کہ جب وہ دورہ حدیث کرے ادھر سے اس کا ماسٹر ہوا ہو اور وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے کسی جگہ بھی جانا چاہے تو جا سکے. اچھا، دوران تعلیم بہت سارے طلباء کرام سیاست کا رخ کرتے ہیں، جبکہ مطلب جو ہمارے علماء کرام سیاست سے منسلک ہے وہ ان کو ترغیب بھی یہ دیتے ہیں، اور جو منسلک نہیں ہے تو وہ ان کو منع کرتے ہیں اور وہ یہی فرماتے ہیں کہ مطلب آپ کا سفر جو ہے فی الحال وہ صرف تعلیم کا سفر ہے تو ان چیزوں کی طرف نہیں آنا چاہیے. تو اس میں کیا کرنا چاہیے طلباء کرام؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو تعلیم کے عرصے میں اپنے آپ کو بنانا چاہیے. شخصیت سازی ہے، اور جتنے بڑے نام ہیں آپ کو یہ نظر آئے گا. فرض کریں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ مثال لے لیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹوں کی آپ مثال لے لیں، اسد محمود اور اسد محمود کی، کہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ تعلیمی دورانیے میں وہ سمجھدار عملی طور پر تعلیم سے وابستہ رہے، اور عملی طور پر تعلیم کے دوران تعلیم سے ہی وابستہ رہنا چاہیے. البتہ شعور ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، معاشرے میں معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. کم از کم اتنا پتہ ہونا چاہیے، مطالعہ ہونا چاہیے، اکابر کے
طرز سیاست کو یا جس طرف رجحان ہے. آپ نے صرف سیاست کی بات کی, میں صرف سیاست کی بات نہیں ہے. ایک آدمی دفاع صحابہ کے معاذ پہ کام کرنا چاہتا ہے, ایک آدمی دعوت و تبلیغ کے کام کرنا چاہتا ہے, ایک آدمی ختم نبوت کا کام کرنا چاہتا ہے. جس شعبے میں جانا چاہتا ہے اس شعبے کے حوالے سے اس کے پاس معلومات ہونی چاہیے, شعور ہونا چاہیے, اور اس انداز سے ہونا چاہیے کہ اس کی تعلیم متاثر نہ ہو. تعلیمی اعتبار سے اگر وہ کمزور رہ جائے گا تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہے گا. اگر تعلیمی اعتبار سے وہ مستحکم ہوگا تو پھر وہ جس محاذ پہ جانا چاہے گا انشاءاللہ اس کے لیے آسانی ہوگی. اچھا, بہت سارے طلباء کرام مطلب جیسا وقت بدلتا رہتا ہے اور موبائل استعمال کرنا ہر شعبے کے لوگوں کے لیے ضرور بن رہا ہے, تو اس طریقے سے طلباء کرام بھی ضرور بات ہے موبائل استعمال کرتے ہیں, لیکن بہت سارے طلباء کرام سوشل میڈیا پر دفاع کرتے ہیں, دین کا دفاع کرتے ہوئے, مدارس کا یا علماء کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ان کو بھی بہت سارے لوگ اچھا نہیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ دوران طالب علم میں بھی دفاع کرتے نظر آ رہے, لیکن بہت سارے لوگ ان کو برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اپنے تعلیمی سفر میں ان کا خلل پیدا ہوتے جو کہ بعد میں واقعی کچھ ایسا ہو بھی جاتا ہے. تو آپ کی کیا رائے ہیں؟ لیکن دفاع تو آدمی تب کرے گا کہ جب اس کی اپنی بنیادیں ٹھیک ہوں گی. تو اپنی بنیادوں پہ کمپرومائز کر کے دفاع کرنا میرا خیال ہے یہ وقتی ہوتا ہے, پھر بعد میں اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو اپنی بنیادیں مستحکم کر کے پھر اس کے بعد اگر کہ اضافی چیز وقت میں آدمی نے کوئی دفاع کرنا ہے تو وہ ضرور کرے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں جو بچے ہیں, لڑکے ہیں, وہ بعض اوقات فضولیات میں پڑ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پورا دن کرکٹ کھیل رہے ہیں اور فضول گیموں میں اور اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. تو اگر اس کی جگہ کوئی کسی وہ مثبت سرگرمی میں یا کوئی وہ اسکل حاصل کر لیتے ہیں, کوئی ہنر سیکھ لیتے ہیں, تو یہ کرنا چاہیے. اور ایک اپنے مستقبل کے حوالے سے ایک اہداف کا تعین کر کے, پلاننگ کر کے اس کے حساب سے چلنا چاہیے. اچھا, پرانے دور میں جس طرح ہمارے کابر یا اسلاف سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک کتاب کے لیے سفر کرتے تھے اور ایک جگہ پر جا کر ایک کتاب پڑھتے تھے. دور جدید میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہر جگہ پر مدارس ہیں اور بڑے درجات تک کتب ہیں. تو ایک ہی مدرسے میں ساری کتاب پڑھ لینی چاہیے یعنی مختلف مدارس میں, جبکہ اکثر ایسے بھی ہیں کہ جب ایک طالب علم ایک درجے جہاں پر اچھا پڑھائے جاتے ہیں وہاں پڑھ لیتے ہیں, لیکن جب دوسرے درجے کی کسی اور جگہ جاتے ہیں تو وہاں کے مدرسین یا محترم حضرات یا اس طریقے سے جو انتظامیہ والے ان سے ناراض ہوتے ہیں, ان کو تنگ بھی کرتے ہیں سند کے ذریعے سے. تو اس میں کیا رائے ہے؟ لیکن میری اپنا تو مزاج بھی یہ ہے, ذہن بھی یہ ہے کہ آدمی کو ایک ہی ادارے میں پڑھنا چاہیے. اس سے آدمی کا مزاج بنتا ہے, آدمی کی تربیت ہوتی ہے, آدمی یکسو رہتا ہے. اگر آدمی دائیں بائیں وہ کرنا شروع ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے اس کا مزاج نہیں بنے گا. البتہ فراغت کے بعد پھر یہ ہے کہ دوسرے اداروں میں بھی جانا چاہیے. البتہ بعض لوگوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے, یا ممکن ہے کہ ان کو کسی اچھے ادارے میں داخلہ نہ ملا. ایک تو اچھے ادارے میں داخلہ ملا تو پھر تو اسی میں رہے آدمی, لیکن اگر اچھے ادارے میں داخلہ نہیں ملا تو پھر بہرحال بہتر سے بہتر کی تلاش میں اچھی جگہ پہ بڑے اداروں میں بڑے مشائخ سے استفادہ کرنے کے لیے ضرور جانا چاہیے اور ان سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. اچھا, لازم بات ہے جب طالب علم شروع سے مطلب جیسا اس اول درجے میں داخلے لیتے تو اس کو عقائد وغیرہ کا نظریات کا اتنا پتہ نہیں ہوتا, اور کبھی کبھار والدین کی خواہش ہوتی کہ میرا بیٹا دیندار بن جائے, اس کو مدرسے میں داخل کراتے, لیکن ہر مدرسے پر کسی نظریے کا یعنی وہ غالب ہوتے کوئی نظریہ اور یا کسی جماعت کی طرف وہ غالب ہوتے ہیں. تو اس وقت طلباء کرام کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ خواہ اسی جماعت کو فالو کرے, یا اس کو کس طریقے سے اگر اس نظریات سے وہ مکمل اتفاق نہیں کرتا تو پھر اپنے اساتذہ ناراض ہوتے ہیں, تو اس دوران طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ طالب علم کے دوران تو طالب علم کو صرف طالب علم آنا چاہیے, اس کا کسی جماعتی وابستگی, کسی نظریاتی وابستگی اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جب وہ میچور ہو جائے گا, جب اس کا شعور پختہ ہو جائے گا تو پھر وہ جس طرف بھی جانا چاہے وہ جا سکتے ہیں. اچھا, بہت سارے علماء کرام مطلب ہم نے اکثر اساتذہ بھی سنا ہے کہ طالب علم کو خارجی مطالعہ کرنا چاہیے, جس میں مطلب دوسرے مذاہب کے یا دوسرے فرقوں کے دوسری جماعتوں کے بارے میں بھی مطالعہ کر لینا چاہیے, جبکہ اکثر علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ طالب علم کو صرف اپنی درس نظامی کی کتب تک محدود ہونا چاہیے اور دوسری جماعتوں کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں پڑھنا چاہیے. تو اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی, محدود تو نہیں ہونا چاہیے, مطالعہ تو ضرور ہونا چاہیے, لیکن البتہ مطالعے میں انتخاب ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ صرف دوسرے مذاہب یا دوسرے فرقوں کے بارے میں پڑھے, وہ ہر چیز کو پڑھے, وہ سیرت پڑھے, وہ صحابہ کرام کے حالات پڑھے, وہ تاریخ پڑھے, وہ تفسیر پڑھے, ہر چیز پڑھے. اب ہمارے ہاں آج کل وہ پڑھنے والا جو مزاج ہے وہ نہیں رہا, تو پڑھنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے. اس سے استعداد میں پختگی آتی ہے, مزاج میں بہتری آتی ہے, شعور مستحکم ہوتا ہے.